بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے، ان کتا واؤ بھونکے۔ جس کتے کو کچھ نظر آتا ہے وہ کچھ دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے۔ اندھے کتے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہوا چلی، پتا کھڑکا، وہ سمجھتا ہے کہ بھونکنے کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مثال ہے بدنام زمانہ اشرف آصف دجالی کی، کیونکہ باہر آنے جانے کی تو اس کو اجازت نہیں، باہر آئے جائے تو اس کو اندازہ ہو کہ باہر کیا چل رہا ہے، اندر پڑا ہوا ہے۔ جو کوئی الٹی سیدھی بات سنتا ہے تو اس کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید اب بولنے کا ٹائم ہو گیا، تو بولنا شروع کر دیتا ہے۔ دسمبر کے دوسرے عشرے میں امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ کراچی میں تشریف فرما تھے۔ میں بھی کراچی میں موجود تھا، تو حضرت قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت کی، اور یہ دعوت انہوں نے ذاتی حیثیت سے کی۔ قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ تحریک منہاج القرآن کے عہدیدار ہیں، لیکن یہ دعوت جو ہے وہ تنظیمی لحاظ سے نہیں کی گئی اور منہاج القرآن کی طرف سے نہیں کی گئی۔ یہ جو دعوت ہے وہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی طرف سے ذاتی طور پر کی گئی۔ انہوں نے اس بات کا برملا اعتراف بھی کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ انہی کی زبانی سنیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ قاضی زاہد حسین صاحب ہمارے پاکستان عوامی تحریک جو ہمارا پولیٹیکل ونگ ہے اس کے پاکستان کے مرکزی صدر ہیں پاکستان کی پوری باڈی کے، اور یہ جو رحمانیہ مسجد ہے اس ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور اول دن سے حضور شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ہمارے بھائی محترم مفتی مکرم خان قادری صاحب، یہ ہمارا جو علماء کونسل کا ونگ ہے اس کے صدر ہیں، اور جو نظام المدارس ابھی ہمارا بورڈ اپروو ہوا ہے اس کے مرکزی نائب ناظم اعلیٰ ہیں، مرکزی نائب ناظم اعلیٰ ہیں۔ اور محترم مرزا جنید علی صاحب، یہ ہمارے کراچی کی جو تنظیم ہے اس کے ناظم ہیں۔ اور محترم علامہ قیصر اقبال قادری صاحب، یہ ہمارے کراچی کے یہاں پاکستان عوامی تحریک کے صدر ہیں، اور اب فاضل بھی ہیں، میرے سینئر ہیں، منہاج القرآن سے۔ اور اسی طرح ہمارے محترم ملک سلیم آوان صاحب ہیں، یہ تشریف لائے ہمارے اس ٹرسٹ کے بھی یہ ٹرسٹی ہیں، اور ہمارا جو ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے یہاں آغوش کا ایک یتیم خانہ ہے اس کو اس کے بانیان میں ہے، اس کے بانی ہے محترم مسعود عثمانی صاحب بیٹھے ہیں آخر میں، اور یہ ہمارے اس ٹرسٹ کے فائنانس سیکرٹری ہیں رحمانیہ کے، اور اوور آل جو ہماری منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جتنی فائنانس اور چیزیں ہیں اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام ہمارے اس وقت ذاتی حیثیت میں آپ کے استقبال کے لیے ہم سب یہاں پر ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ دعوت تھی رحمانیہ مسجد کراچی میں، اور قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی طرف سے ذاتی حیثیت سے یہ دعوت تھی۔ لیکن جب یہ بات اشرف آصف دجالی کو پتہ چلی تو اب وہ 1.5 سال گزشتہ سے گستاخی کرنے کے بعد اس کی کوشش یہ ہے کہ اشرف دجالی کو کوئی غلط نہ سمجھے۔ وہ پوری دنیا کے اہل سنت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے خود کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی۔ نہ تو جگر گوشہ رسول سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی بے ادبی سے اس کو توبہ کی توفیق مل رہی ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کر چکا، بے ادبیاں کر چکا، نہ ہی ان سے توبہ کی اس کو توفیق مل رہی ہے۔ تو اب خود کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو اس کی کوشش ہے کہ میں باقی پوری دنیا کے اہل سنت کو غلط ثابت کر دوں۔ جیسے کہا جاتا ہے بھئی چور بھی کہے چور چور۔ بہرحال جب اس دجال صفت انسان کو اس بات کی اطلاع ملی تو یہ پھڑکا، تڑپا، اور اس نے کہا جی کہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے وہاں جا کر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سلامی پیش کی۔ میں چاہوں گا کہ آپ اسی کی زبان منحوس سے اس کی گفتگو سنیں۔ اور عرفان شاہ یہ گزشتہ دنوں پتہ کیا ہوا ہے؟ طاہر القادری کے مرکز میں چلا گیا، مرکز منہاج القرآن میں کراچی میں جا کے اس کو سلامی دی اور دعائیں دی کہ حضرت نے بڑا کام کیا ہے دین کا۔ ناظرین کرام، میں اشرف دجالی سے تو نہیں پوچھوں گا
اس لیے کہ وہ عقل کھو بیٹھا ہے اور وہ دجل و فریب، مکاری، جھوٹ کا منبع بن چکا ہے۔ اس سے ہم نے کیا پوچھنا ہے؟ وہ فقط ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے۔ لیکن میں اہل عقل سے پوچھوں گا کہ اگر قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ذاتی طور پر وہ دعوت کرتے ہیں تو کیا اس سے تنظیمی اتحاد لازم آتا ہے؟ کیا امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی ذاتی دعوت پر جائیں تو کیا وہاں جا کر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سلامی پیش کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ تحریک منہاج القرآن کے ساتھ یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ کسی صورت میں اتحاد ممکن ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں صرف اس دجال کی گفتگو پہ بات کر رہا ہوں کہ جب قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نے ذاتی طور پہ دعوت کی اور اس بات کا انہوں نے برملا اپنی گفتگو میں اعتراف بھی کیا، تو اس دجال صفت انسان اشرف دجالی کو دیکھیے کہ وہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی آپ کے بغض میں ایسا گر چکا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ نے وہاں جا کر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سلامی پیش کی۔ اشرف آصف دجالی کے اندر اگر سچ کا ایک ذرہ بھی موجود ہے تو وہ ایک ویڈیو ثبوت مہیا کر دے کہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی نے وہاں جا کر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سلامی پیش کی ہو۔ اس کے ساتھ اس دجال صفت انسان نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میں اور پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کے بیچ مشترک یہ ہے کہ دونوں ملکہ برطانیہ کے وفادار ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ گفتگو بھی آپ اسی کی زبان منحوس سے سماعت فرمائیں۔ اس کی اور عرفان شاہ کی یہ قدر مشترک ہے، دونوں ہی ملکہ برطانیہ کے وفادار ہیں اور وفاداری پر دستخط کیے ہیں، اور اس میں کفریات ہیں اس وفاداری میں۔ انگلش میں ناظرین کرام، میں نہیں جانتا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس برطانیہ کی نیشنلٹی ہے یا نہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ آپ برطانیہ تشریف رکھتے ہیں، لیکن یہ دجال صفت انسان، اس کا مزاج دیکھیے۔ یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی کرنے کے بعد بالکل عقل کھو چکا ہے۔ اس کے بقول برطانیہ میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں وہ کفر پر دستخط کر چکے ہیں، ملکہ برطانیہ کے وفادار ہیں اور وفاداری پر دستخط کیے ہیں، اور اس میں کفریات ہیں اس وفاداری میں۔ انگلش میں ناظرین کرام، اگر وہی لوگ اس کو فنڈنگ کریں تو یہ جھولی پھیلا کر لے گا، منہ کھول کر لے گا، لیکن دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ وہ کفر پر دستخط کر چکے ہیں۔ میں اشرف دجالی سے پوچھنا چاہوں گا کہ تجھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کے بارے میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ملکہ برطانیہ کے وفادار ہو چکے ہیں۔ چند دن پہلے اشرف دجالی خود علماء برطانیہ کو سلام پیش کر رہا تھا، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ سلام ہو برطانیہ کے علماء کو، سلام ہو برطانیہ کے علماء کو۔ ناظرین کرام، یہ جن علماء برطانیہ کو سلام پیش کر رہا ہے وہ علماء برطانیہ اور اشرف دجالی یہ ایک ہی تحریک کے چٹے بٹے ہیں۔ برطانیہ کا دجالی ٹولہ جو کہ پاکستانی دجالی ٹولے کا حامی ہے، اس لیے اشرف دجالی برطانیہ کے دجالیوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ لیکن اگر بات امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ کی آتی ہے تو تب یہ کہتا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے وفادار ہو چکے ہیں اور کفر پر دستخط کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، جب ایسے دجال صفت انسان دین کے ٹھیکیدار بن جائیں، دین کے ترجمان بن جائیں، تو پھر وہ دین کی درست تشریح کیسے کر سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، میں اشرف دجالی کے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں اور ان کے لیے اسے قیامت تک کا وقت دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ کیا اگر کسی شخص سے ذاتی حیثیت سے ملاقات کی جائے اور وہ کسی تنظیم کا عہدیدار ہو اور وہ صراحت کرے کہ یہ میری آپ سے ملاقات، یہ دعوت، یہ ذاتی حیثیت سے ہے، تو کیا اس سے تنظیمی اتحاد لازم آتا ہے؟ یہ ذمہ ہے اشرف دجالی کے کہ وہ یہ ثابت کرے، اور وہ کبھی بھی ثابت نہیں کر پائے گا، نہ اس کی اوقات ہے کہ وہ ثابت کرے۔ اور دوسری بات، اس نے کہا کہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ آپ نے وہاں جا کر رحمانی مسجد جا کر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سلامی پیش کی۔ میں اشرف دجالی کو قیامت تک کے لیے وقت دیتا ہوں کہ اس کے ثبوت مہیا کرے۔ اور تیسری بات، اشرف دجالی کے سامنے میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ برطانیہ کے دجالی ہوں تو ان کا برطانیہ میں رہنا جائز ہے، وہ وہاں رہ کر
मलिका बरतानिया के वफादार नहीं बनते, कुफर के ऊपर उनके दस्तखत नहीं बनते, तो क्या वजह है कि इमाम हुज्जतुल इस्लाम पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया, अगर आप बरतानिया रहते हैं तो आप मलिका बरतानिया के वफादार और कुफर के ऊपर दस्तखत करने वाले कैसे बन जाते हैं? इन दोनों बातों में फर्क बयान करना यह अशरफ दज्जाली की जिम्मेदारी है। और साथ ये भी फतवा दे दे, उसमें फतवे की अहलियत तो नहीं है लेकिन उसको बड़ा शौक है फतवे देने का, साथ ये भी फतवा दे दे कि बरतानिया में जो मुसलमान पाकिस्तानी रह रहे हैं उनका रहना जायज है या नाजायज है, वो कुफर पर दस्तखत करके काफिर बनते हैं या नहीं बनते। नाज़रीन किराम, मुझे यकीन है कि इन बातों में से किसी का भी जवाब अशरफ आसिफ दज्जाली नहीं दे सकता। उसका काम फकत झूठ बोलना, मकर करना, फ्रॉड करना, धोखा देना, उसका काम यही है और वो यही कुछ कर सकता है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फितना से आलम इस्लाम को जल्द नजात अता फरमाए। आमीन बिहुर्मतिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Truth TV